میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتا رہے، تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے، اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا۔ دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا، ہذیان گوئی کرتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کریں یا نہ کریں، وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ کر حسین کے نام پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شربت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، شربت کی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یہ جان کا حق ہے، اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے، کیونکہ جانوں پہ ظلم کرنا یہ ماتم کی قسم میں سے ہے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو لوگوں محبت کرو اہل بیت سے۔ اور یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے تو اس کی محبت یوں ہی تھوپی جاتی ہے، یعنی اس کی اولاد کی محبت کرو، باپ بڑا ہے نا، اس کی محبت، اس کی اولاد کی محبت کرو۔ اہل بیت وہ لوگ نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان سے محبت کرو۔ اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے لیکن اتنے پاک ہیں کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ اسی لیے نبی کی اہل بیت جو ہے، خاص طور پر جو رسول کے وہ اہل قصہ ہیں، رسول کے جو اہل ابا ہیں، یعنی جو حضور کی چادر میں آئے ہیں، یہ چار تن فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان آقاؤں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کیا، ان کو بڑے گناہوں سے بھی پاک کیا۔ یہ زمین کے اوپر گناہ نہیں کر سکتے، یہ پاک ہے جھوٹ سے، یہ پاک ہے غیبت سے، یہ پاک ہے گندگی سے، بلکہ خلاف اولا جو اعمال ہیں ان سے بھی جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا۔ ان کی طہارت کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو، ان اہل بیت کے لیے حضور کیا کہتے ہیں، جن کی محبت میں تم آئے ہو، جن کے عشق میں تم آئے ہو۔ آقا کریم نے ایک دن فرمایا علی ذرا کاغذ لینا اور قلم لینا، میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں وہ لکھتے چلے جانا۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سننے کے بعد بھول جاؤں گا، اس لیے آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ تو مجھ سے سن کر کے بھول جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرا علی جو کچھ بھی سنے وہ کبھی نہ بھولے، اس کو سب یاد رہے۔ پھر آقا آپ لکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے علی کی یہ تحریر گواہ بن جائے، تیرے بعد جب تیری اولاد آئے تو اس میں منتقل ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ تیرے بعد یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا، اس کا نام حسن ہے، وہ امام ہوگا، اس کے بعد تیسرا امام، وہ جو دوسرا بیٹھا ہے نا حسین، وہ امام ہوگا، اس طرح تیری نسل میں امامت چلے گی۔ تو میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ علی نے قلم تھاما، حضور نے فرمایا بات حضور کی ہے، قلم علی کا چل رہا ہے۔ آقا فرماتے علی لکھ، میری اہل بیت وہ ہیں کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہے، جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے گی، میرے اہل بیت رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اہل بیت قیامت تک رہیں گے، قیامت سے سب سے پہلے، قیامت سے پہلے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت امان ہے، یہ امان ہے اللہ کی۔ مسلمانوں بے فکر رہو، جب تک
کے سادات تمہارے درمیان ہے، حضور کی اہل بیت ہے، تم پہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں علی لکھ کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں برساتا ہے، جب وہ زمین سے دانہ اگاتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں اگاتا ہے۔ لوگوں کی دعائیں ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر رد کی جانے والی ہوتی ہے، تو اللہ میری اہل بیت کے صدقے میں ان مردود کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی میری اولاد وہ ہے، میری آل وہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی محبت کے صدقے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے۔ آقا کریم کے اس شہزادے نے کہا کہ اس رسی کو پکڑ لو۔ لوگوں نے سوال کیا وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا نحنو، ہم وہ رسی ہے، ہم اہل بیت وہ رسی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ ان 3 چیزوں کو تم پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے بعد لوگ ایک اعتراض بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ توجہ فرمائیں، میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ اکٹھا کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت جابر راوی ہے، جابر روایت کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں۔ آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریریں ہوتی ہے، لیکن خیانت کیوں کرتے ہو؟ جس وقت میرے رسول نے حجۃ الوداع کا وہ حج کا آخری خطبہ دیا جس کو لوگ عالمی منشور کہتے ہیں، اس وقت میرے آقا نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین۔ حضور کے خطبے کے الفاظ ہے انی تارک فیکم الثقلین، لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب میرا بلاوا آ گیا، اب میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ اب یہ چہرہ تم نہیں دیکھو گے، یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھے گا۔ میرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں، بلکہ آئندہ سال حج میں تمہیں نہیں ملوں گا، لیکن میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر۔ بات حدیث کی ہے، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حدیث قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں، مالیگاؤں کی عوام کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں۔ لوگوں تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بات حوالے سے کی جائے، ایسے نہیں جو دل میں آئے کہہ لو، جو دل میں آئے بک دو، نہیں، یہ ذمہ دار جگہ ہے۔ آقا نے کہا 2 بھاری چیزیں، ثقل کہتے ہیں جو چیز اتنی وزنی ہو، اتنی بھاری ہو کہ اس کا مقابل کوئی دوسری چیز نہ ہو سکے، اس کو ثقل کہتے ہیں۔ ثقیل، بہت وزنی، بہت مضبوط۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے نا، ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے
اس کو داڑوں سے پکڑ لو. فرمایا اس کو داڑوں سے، اس لیے کہ جو چیز آگے کے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے اگر کوئی طاقتور اس کو کھینچے تو آگے کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اگر کوئی چیز پکڑی اور کھینچ لے تو وہ کھچا جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز داڑوں سے پکڑی جائے تو اس کو کتنا بھی آدمی کھینچے وہ کھچاتی نہیں ہے. فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر اس کا دامن تم اپنے داڑوں سے پکڑنا، صرف ہاتھوں سے نہیں، اپنے داڑوں سے پکڑنا. اس لیے کہ آقا فرماتے داڑوں سے اس لیے پکڑنا کہ کچھ کذاب آ کر کے وہ چھیننے کی کوشش بھی کریں گے، تم سے لینے کی کوشش بھی کریں گے. اور چونکہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. چونکہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہے، تو حضور نے دو چیزیں چھوڑی. دو چیزیں فرمایا کتاب اللہ، پہلی کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے. جو دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں ایک سے دونوں کا دامن پکڑو اور داڑوں سے پکڑو، اسے چھوڑنا نہیں. جب تک کہ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں گمراہ کیا نہیں جا سکتا. اسی پہ گفتگو ختم ہونے والی ہے. نوجوانوں دل کے کانوں سے اب اس بات کو تم داڑوں سے پکڑ لو، دل میں اتار لو. آقا نے گارنٹی دی جب تک کہ ان دو چیزوں کا دامن تم مضبوطی سے پکڑو گے تمہیں گمراہ نہیں کیا جا سکے گا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. پہلی چیز تو کتاب اللہ فرمائی، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ دے دیا کیونکہ وہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اولاد، میری اہل بیت، اس کا دامن بھی پکڑ لینا، اس کو بھی مت چھوڑنا، گمراہ نہیں ہو سکو گے. کچھ لوگوں نے کتاب کو پکڑا اور کتاب پکڑنے کے بعد اتنی کتاب پر توجہ دی، مظاہرے قرأت ہو رہے ہیں، دارالعلوم قائم ہو رہے ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، حفظ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کتاب اللہ کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. حضرت حسین تو یوں تھے، حضرت حسین تو یوں تھے. میں کہتا ہوں اتنی بھی جگہ تمہارے دل میں میرے امام کے لیے نہیں. ارے یہ نہیں کہتے حضرت بخاری، حضرت مسلم، حضرت ابن ماجہ، جب بھی نام لیتے ہو امام بخاری، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور میرے امام کو امام نہیں کہتے. ارے بخاری کو امامت ملی کہاں سے؟ حسین کی جوتیوں کی خیرات بخاری تک پہنچی ہے تو امامت ان کو ملی ہے. ارے بخاری جس کی نالین کے صدقے میں امام بنتا ہے لوگ ان کو امام کہتے ہیں، اور جس کی امامت کا اعلان نبیوں کا امام کرتا ہے ان کو لوگ امام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ کہیں، لیکن آپ سے کہتے آپ کو کہنا ہوگا. جس پر امامت ناز کرتی ہے وہ امام حسین. تو کچھ لوگوں نے قرآن کا دامن پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. اس لیے اہل بیت کی محبت حلق سے نیچے نہیں اترتی. کچھ لوگوں نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو کہا قرآن میں تو 40 پارے تھے، وہ 30 ہی رہ گئے ہیں، باقی کے پتہ نہیں کیا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تک کہ آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ کہ ہماری قوم کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھو قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. اگر بے اور سین کو جمع کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بس، یعنی بس اتنا ہی قرآن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. قرآن چپ نہیں ہے، قرآن بول رہا ہے نا، قرآن بول رہا ہے. بے سے شروع، سین پہ ختم، بے سین بس. کہا 40 کا خطبہ نہیں پڑھو، یہ تمہاری عقل کی جو ہے وہ دیوالیہ پن ہے، بس اتنا ہی ہے. تو بس اتنا ہی ہے تو کچھ اور بھی آئے گا کبھی، سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں قدرت آواز دے گی اس بس کو پلٹ تو صحیح، اس بس کو پلٹ. پہلے بے آگے تھا، سین بعد میں تھا تو ہو گیا بس، اور پہلے سین آ گیا اور بعد میں بے آ گیا جسے آپ با کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے بس یہی ہے اور سب یہی ہے، پورا کے پورا یہی ہے. اب اس میں اختلاف نہیں کرو.
اس پہ لڑائی مت کرو. قرآن کے 30 ہی پارے ہیں, پارے تو بعد میں بنے ہیں. قرآن کے 114 سورتیں ہیں, تو پورا قرآن یہ ہے, پورا قرآن یہ. تو ایک طبقے نے قرآن کو پکڑا, اہل بیت کو چھوڑا, اور ایک طبقے نے اہل بیت کا دامن پکڑا, تو یوں بھی کر دیا کہ قرآن مکمل نہیں, ادھورا ہے. اس نے خیانت کی اور اس نے خیانت کی اور اس نے یہ کیا. ہم کہتے نہیں, قرآن پورا ہے. اہل بیت کا دامن پکڑ کے صحابہ کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کی. ہم کہتے وہ اہل بیت والا کبھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو گالیاں دے, اس لیے کہ صحابہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں کہ جن لوگوں نے تن من دھن کی قربانی دی. جب کوئی نہیں تھا تب وہ حضور کے آگے پیچھے تھے, اپنا مال حضور کے قدموں پہ نثار کرتے تھے. اس لیے دونوں کو پکڑنا ہوگا, اور ہم اہل سنت و جماعت اعتدال کے راستے پر ہے. اس لیے ہم لوگوں نے قرآن کو بھی پکڑا اور اہل بیت کو بھی پکڑا. اسی لیے ہم جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں کو یوم قرآن بھی مناتے ہیں, یوم نزول قرآن بھی مناتے ہیں, شب نزول قرآن بھی مناتے ہیں. اور جب محرم شریف آتا ہے تو یوم حسین بھی کرتے ہیں, آقا حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں.